السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم غزل میں سے چوتھا چیپٹر تنہا انصاری کا غزل پڑھیں گے۔ میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، اندھیرا شام غم کا چھا رہا ہے۔ فرقت مطلب جدائی۔ اس شعر میں تنہا انصاری فرماتے ہیں کہ میرے محبوب مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اس کی جدائی کے غم میں مجھے اپنی ہر صبح اندھیری لگ رہی ہے۔ یعنی محبوب کے بغیر نہ سکھ ہے نہ چین ہے۔ کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا، غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے۔ مداوا مطلب علاج۔ اس شعر میں شاعر یعنی تنہا انصاری فرماتے ہیں کہ میرا دل محبوب کے غم سے دوچار ہے، اور میں اس غم اور درد کا جتنا علاج کرتا ہوں، میرے دل کا غم اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے۔ مطلب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں یعنی تنہا انصاری فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، جب سے تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میں تیری جدائی کے غم میں ڈوبا جا رہا ہوں۔ جب تمہاری خیال میرے ذہن میں آتا ہے تو مجھے بے حال کر جاتا ہے، اور تیرا خیال آتے ہی میری تڑپ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے۔ نقاب مطلب پردہ، فلک مطلب آسمان۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ابھی تک میرے محبوب کے چہرے پر نقاب یعنی پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس کے حسن و جمال ہر طرف پھیلا۔ جب چاند دیکھا تو وہ شرما گیا۔ جب چاند نے اس محبوب کا چہرہ دیکھا تو وہ شرما گیا۔ خیال پرسش عمل تنہا ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے۔ پرسش مطلب پوچھ تاچھ، اعمال مطلب عمل کی جمع۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں آ کر نیک اعمال نہیں کیے بلکہ گناہ ہی گناہ کیے ہیں، اور جب خدا کے سامنے میرے اعمال کی پوچھ تاچھ ہوگی، اس کا خیال آتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ غزل نمبر 2۔ تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزری ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ فرقت مطلب جدائی۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہاری جدائی کا ہر لمحہ میرے لیے درد اور اذیت کا باعث ہے۔ اس دور اور اذیت سے جو میرا حال ہو جاتا ہے، میں خود تو سمجھ لیتا ہوں لیکن تمہیں سمجھانا نہیں آتا۔ میں گل ہوں، مسکرا رہتا ہوں طوفانوں کے عالم میں، خزانوں کے تن جھونکوں میں بھی مرجانا نہیں آتا۔ تن مطلب تیز۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں ایک خوبصورت پھول کی طرح نازک ضرور ہوں، لیکن اس دنیا میں بڑے بڑے مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کبھی خزاں کے تیز ہوا کے جھونکے بھی آتے ہیں تو میں مرجھانے کا نام نہیں لیتا۔ شکستہ نو اپنے موجوں کا تلاطم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیو مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شکست نو مطلب ٹوٹی ہوئی کشتی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں اس دنیا میں
دنیا آپ میں ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح ہوں اور سامنے آنے والے بہت بڑے طوفان کا سامنا کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ ان طوفان سے گھبرانے والا نہیں ہوں کیونکہ مجھے لڑنا آتا ہے، گھبرانا نہیں آتا۔ چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ سخت اور بھاری پتھروں کو اپنی ٹھوکروں سے ہٹانا، اپنا راستہ صاف کرنے کی قابلیت مجھ میں ہے، لیکن کسی نرم اور باریک امیدوں کو میں ٹھکرا نہیں سکتا۔ تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا، تنہا تڑپتا خود تو ہوں، اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ذہنی اذیتیں برداشت کرنے میں ہی مجھے زندگی کا مزہ حاصل ہوا۔ میں اذیتوں کو خود برداشت کر لیتا ہوں، لیکن دوسروں کو اذیتیں نہیں دینا چاہتا ہوں۔ الفاظ معنی: فرقت جدائی، مداح علاج، نقاب پردہ، رخ چہرہ، پرسش پوچھتاچھ، استغفار، اعمال عمل کی جمع، تون تیز، شکست نو ٹوٹی ہوئی کشتی، موج لہر۔ توضیحات: یہ بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ تنہا انصاری کی دونوں غزلیں مطلع کے بغیر ہیں، البتہ مقطع دونوں غزلوں میں ہے۔ کبھی کبھی شاعر مقطع کے بغیر بھی غزل کہتے ہیں۔ بعض اوقات شاعر اس لیے بھی مقطع نہیں کہتے کہ ان کا تخلص اس غزل کی ضمن میں نظم کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور کبھی شاعر محض موڈ کے بدل جانے سے غزل کو ناتمام چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا، تنہا انصاری کی دونوں غزلیں کلاسیکی روایت کی ترجمان ہیں۔ کلاسیکی روایت جو ہے غزل کی خصوصیات ہے۔ غزل کی ایک خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کلاسیکی روایت ہے۔ تنہا انصاری نے کلاسیکی روایت کی ترجمان کی ہے۔ تیسرا، سوالات: مداح سے کیا مراد ہے؟ جواب: مداح سے مراد ہے علاج یا دوا۔ یہاں شاعر اس لفظ کو دل کے درد کے علاج سے تعبیر کرتے ہیں۔ سوال نمبر دوسرا، غزل کو پرسش، شاعر کو پرسش عمل کا خیال خوفزدہ کرتا ہے، کیوں خوفزدہ کرتا ہے؟ اس کا جواب: شاعر کو پرسش عمل کا خیال خوفزدہ کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آخر خدا کے سامنے اپنے اعمال کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ شاعر اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، لہٰذا روز محشر سے ڈرتا ہے۔ سوال نمبر تیسرا، خزاں کے تن جھونکوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: خزاں کے تن جھونکوں سے مراد مشکلات اور مصائب ہیں۔ خزاں کے تیز جھونکے پھولوں کا رس خشک کرتے ہیں اور پھولوں کو مرجھا ڈالتے ہیں۔ شاعر دکھوں اور مشکلات کو خزاں کے جھونکوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ غزل نمبر چوتھا، شاعر نے موجوں کے تلاطم کے ساتھ شکست نو استعمال کر کے کس بات پر زور دینا چاہا ہے؟ جواب: شاعر نے دنیا کے آفات و مصائب کو موجوں کے تلاطم کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ شکست نو سے مراد ٹوٹی ہوئی کشتی یعنی مصائب و آفات کا مقابلہ کرنے کا معمولی اور ناکام ذریعہ ہے۔ اگر آدمی کے حوصلے بلند ہوں اور پر امید ہو تو کمزور اور معمولی ذرائع کے ساتھ بھی سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔